اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ سورہ مریم کی دو آیات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو تمام اس دور کے جو گروہ تھے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں، ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم انہی کے دین کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ دیکھو خود فیصلہ کرو تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے، اور نبی علیہ السلام نے جب وہ صلاۃ اور سلام سکھایا تو کہا کہ اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح اے اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر، یعنی ان کے ماننے والوں کے اوپر تو نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، اس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور جتنے واقعات بیان کیے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ایک سے ایک عجیب امتحان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر پیپر میں گویا 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے۔ اور فرمایا جب ابراہیم کو ہم نے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، تو فوراً بول پڑے میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اس طرح انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ان کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کتاب میں یعنی قرآن میں وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا واقعہ بیان کرو، ابراہیم کا قصہ ذرا ان کو سناؤ۔ مشرکین مکہ تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن ہمارے ابراہیم وہی ایمان عقیدہ رکھتے تھے جو آج ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اے مشرکین مکہ تم بالکل وہی عقیدہ رکھتے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین رکھتے تھے۔ اور ابھی آپ کے سامنے جب ان کا عقیدہ آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس آخری امت کا عقیدہ بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اس کتاب کو ماننے کے باوجود مشرکین مکہ سے ملتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین سے ملتا ہے۔ ان مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اور یہ ستم ڈایا ہے ان کے علماء نے، ان کے مشائخ نے، ان کے مولویوں نے۔ کوئی بڑے لیول کا عالم دین نہیں ہے جو ان کے عقیدے کی اصلاح کی طرف کچھ توجہ دے یا اس کو وہ بنیاد بنائے اور زور دے کہ پہلے عقیدہ ہے، ایمان ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اپناؤ، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اپناؤ، اور پھر باقی ساری باتیں اس کے بعد میں۔ جب تک ایمان عقیدے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، کوئی اصلاح کسی امت کے اندر پوری دنیا میں اصلاح ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو اصلاح کرائی ہے انسانوں کی، وہ صحیح معنوں میں، اور پھر حدیث بھی آ گئی نبی علیہ السلام کی موطا امام مالک میں کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلی قوموں کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی پہلے انبیاء نے جس طرح اصلاح کی ہے، اور بعد میں جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔
یہ بالکل بریکٹ کے اندر بند کر دیا کہ جو بھی کوئی دائی اٹھے گا، اصلاح کرنے والا اٹھے گا، اور صحیح معنوں میں اگر وہ اپنا خیر خواہ ہے، اپنی قوم کا خیر خواہ ہے، اپنے ملک کا خیر خواہ ہے، انسانیت کا خیر خواہ ہے، تو اس کو آغاز کرنا چاہیے اسی نقطے سے جس کا آغاز کیا تمام انبیاء نے۔ کہیں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بیان کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جس امت کے اندر، جہاں کہیں جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر ہم نے کوئی رسول مبعوث کیا ہے، تو اس نے اسی نقطے پر بات کا آغاز کیا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو، پہلے اللہ کے بندے تو بنو۔ تمہیں خدائی کا شوق مچل رہا ہے، تم داتائی اور دستگیری کبھی خود اس چادر کو اوڑھتے ہو، کبھی اپنے بڑوں کے اوپر اڑاتے ہو، تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ اولیاء اللہ کے بندو، پیغمبروں کے بندو، بادشاہوں کے بندو، رسم و رواج کے بندو، مال و دولت کے بندو، ملک اور قوم کے بندو، جب تک تم اللہ کے بندے نہیں بنو گے تمہارا کوئی معاملہ نہیں سدھر سکتا ہے۔ وہ نظام جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے وہ نظام چلے گا، وہ دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کے کتنے حقوق ہیں اور کس کے کتنے فرائض ہیں، خواتین کے کتنے حقوق ہیں، رعایا کے کتنے حقوق ہیں، اور ان کے اوپر حکمرانوں کے، اولو الامر کے کیا حقوق ہیں۔ سب کو بیلنس رکھنا یہ اللہ کا کام ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کا جو بھی طبقہ یہ قوانین بنائے گا وہ اپنے مفادات کو آگے رکھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیہ، بالکل سچے رسول تھے، اللہ کی طرف سے تھے۔ انہیں ایک ہوتا ہے اپنی طرف سے کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، جس طرح مسلمہ کذاب تھا، یا اس دور کا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یا جو صوفیوں نے دعوے کیے ہیں کبھی نبوت کے اور کبھی خدائی کے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے صدیق النبیہ، بالکل سچے نبی، یعنی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، ان کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، اور بالکل سچائی کے اوپر قائم تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جب انہوں نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد، اے ابا جان، دعوت کا آغاز گھر سے کیا ہے، یہ نہیں کہ گھر والوں کو پتہ ہی کو نہیں اور دوسروں کو نصیحتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے گھر سے، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ والد صاحب کو کہنے لگے کہ ابا جان، کتنے ادب و احترام سے بات کر رہے ہیں، دیکھیے، لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، بالکل شرک کی جڑ کے اوپر چوٹ ماری کہ ابا جان کیوں پوجتے پکارتے ہو ان کو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پیچھے جا رہے ہو، جو تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سنتے نہیں، یہ سننے کا عقیدہ گویا یہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ جو شرک کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، یہ شرک کا شجر خبیثہ، اس کی پہلی اینٹ جو بنیادی جڑ ہے یہ سننے کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو نہیں سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے، وہ کیوں پکارے گا؟ وہ اسی وجہ سے پکارتا ہے، اسی نقطے کے اوپر پکارتا ہے، اسی فلسفے کے اوپر پکارتا ہے کہ جب میں پکارتا ہوں تو میری پکار کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی تو بعد کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سنتے ہیں۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ سنتے ہی نہیں ہیں تو داتائی، دستگیری اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کی عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اور پھر دوسری بات کہ دیکھتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہاری بال برابر کوئی تمہاری دستگیری نہیں کر سکتے، کوئی تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کس طرح ربط ہے ان آیات کے اندر، اس فلسفے کے اندر، کہ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو تم یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، ہماری کھوٹی قسموں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ہم جہاں بھی پکارے وہ پہنچتے ہیں، پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں فوراً آ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج ہر مسلک کا آدمی، ہر دین کا جتنا ماننے والا ہے، وہ اپنے ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کرسچین ہے، عیسائی ہے، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ ہے
کہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہر لمحے وہ چوکنے ہوتے ہیں، دن کو پکارو رات کو پکارو، ان کو بھی نہ نیند نہ اونگ اللہ کی طرح ہوئے۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ان کی سنتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ پھر اس آخری امت کا یہی ایمان عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ دم دم پڑھو، درود حضرت بھی ہے موجود، اور ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، جب صلاۃ و سلام پڑھو تو آ جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، آتے نہیں ہیں، بس صرف قبر کے اوپر جا کے پڑھو، وہاں سنتے ہیں، یہاں نہیں سنتے ہیں۔ تو سننے کا سب کا عقیدہ ہے، سننے کے اوپر ان کا اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ یہ ہماری سنتے ہیں۔ یہی عقیدہ تھا ان مشرکین کا جو ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین تھے، چاہے ان کا والد ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، مخالفین ہو گئے ہیں، سگا چچا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے، ساتھ دے رہے ابو طالب لیکن ایمان نہیں لا رہے اس بات کے اوپر۔ اور ابو لہب تو بالکل مخالفین کی صف میں آگے آگے ہوتے تھے، انگارہ بنے ہوئے، پتھر اٹھاتا تھا، مارتا تھا، جھوٹا الزامات لگاتا تھا، جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا، باپ دادا کے دین کی کھال اتار دے گا، تمہیں بے دین بنا دے گا۔ اندازہ لگائیے کس طریقے سے مخالفتیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر تمام رشتہ داریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، پھر نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے، پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو یہ دنیا کا معاملہ جس طرح چل رہا ہے، آخرت کا معاملہ اس طرح نہیں چلنے والا ہے۔ وہاں تو فیصلہ ہونا ہے عقیدے کے اوپر، نظریات کے اوپر، وہاں ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ کہیں فرمایا سارے کے سارے دوست وہاں آپس میں دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے۔ ایمان کے اوپر جو دنیا میں آپس میں رہے ہیں، ایمان بنیاد بنا ہے ان کی دوستی کا، تو ان کی دوستیاں قائم رہیں گی، ان کی رشتہ داریاں قائم رہیں گی، اور باقی سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی، دیکھیے اللہ کا انداز دیکھیے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہاں جگری دوست ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی پینگیں بڑھانے والے وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کھانے کو دوڑیں گے گویا، کیونکہ الزامات دھریں گے ایک دوسرے کے اوپر کہ تیری وجہ سے میں یہ معاملہ، میں تیرے چکروں میں پڑا رہا ہوں، تیری دوستی کی وجہ سے میں نے ادھر توجہ نہیں دی ایمان کی طرف، تیری وجہ سے میں نے ایمان خالص کی دعوت کو نہیں مانا تھا، اور تو بھی کہتا تھا کہ نہیں یہ دیندار نہیں ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، الزامات لگاتے تھے، عیب نکالتے تھے، تم ان کی باتوں میں آ گئے، تو سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ مرید اپنے پیروں کے دشمن بن جائیں گے، پیر اپنے مریدوں کے دشمن بن جائیں گے، ووٹر اپنے لیڈرز قائدین کے دشمن بن جائیں گے، جوان اپنے افسران کے دشمن بن جائیں گے، ساری دشمنیاں سامنے آ جائیں گی سوائے تقوی والوں کی۔ ایمانداروں کی دوستیاں وہاں قائم رہیں گی، کیونکہ ان کی دنیا میں بھی دوستیاں اللہ کی وجہ سے تھیں۔ اللہ اتنا غیور رب ہے جو اس کی وجہ سے دوستی کرے، اس کی وجہ سے محبت کرے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے، فائدہ نقصان نہیں، صرف اپنے مالک کی وجہ سے، یہ میرے مالک کا بندہ ہے، یہ میرے مالک کی بندگی کرنے والا ہے، اس وجہ سے آپس میں ان کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح اس کا الٹ کیا ہے، مشرکین دوستیاں کس طرح رکھتے ہیں کہ یہ جی ہمارا پیر بھائی ہے، جی جس پیر کی میں پنڈلیاں دباتا ہوں اس پیر کی یہ بھی پنڈلیاں دباتے ہیں، جس پیر کا میں مرید ہوں اس کا یہ بھی مرید ہے، لہذا پیر بھائی ہیں جی ہمارے آپس میں۔ اسی طرح نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے مومن بھائی ہیں جی، مومن بھائی ہیں جی، کیونکہ جس گھوڑے کی یہ پوجا کرتے ہیں مومن صاحب، اسی گھوڑے کی تو وہ بھی پوجا کرتے ہیں مومن صاحب۔ جس مومن صاحب جس چادر چڑھاتے ہیں جس قبر کے اوپر جا کے، دوسرے مومن صاحب بھی اسی قبر کے اوپر جا کے چادر چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، میلوں کے اندر گٹھے جاتے ہیں، ساری ان کی خوشیاں غمیاں اسی شرک اور کفر کے گرد گھومتی ہیں۔ جس امام صاحب کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں اسی کے پیچھے یہ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے یہ جی ہیں، ہمارے آپس میں دیندار ہیں جی، یہ جی بریلوی ہیں جی، یہ بھی ہمارے مسلکی بھائی ہیں۔ آپس میں ان کی دوستیاں بریلیت کی وجہ سے، کسی کی دیوبندیت کی وجہ سے، کسی کی اہل حدیثیت کی وجہ سے ہے، اور کسی کی صوفیت کی وجہ سے، صوفیہ کے ماننے والے ہیں جی،
یہ ساری دوستیاں اس دن دشمنیوں کے اندر بدلی ہو جائیں گی، لعنتیں بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر، اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس کو میرے قریب کر، میں اس کو پاؤں کے نیچے روندوں، اس نے ایمان کی دولت آنے کے بعد مجھ سے اسے دور کر دیا تھا۔ اور بے ایمان اگر کبھی براہ راست مخاطب ہوگا، تو نہ ہوتا تو میں مومن ہوتا، تیری وجہ سے میں اس ایمان عقیدے کی بات کو میں نے اہمیت نہیں دی، اس کے اندر سنجیدگی نہیں لایا۔ عوام کے اوپر لعنتیں بھیجیں گی، عوام کی وجہ سے عوام ناراض ہو جائے گی۔ ووٹ کون دے گا ان کو اگر ایمان عقیدے کی بات کر دیں گے؟ اگر کہہ دیں گے کہ یہ مزار نہیں ہونا چاہیے، بھاٹی کے اندر مزار نہیں ہونا چاہیے، آج کل پرسوں یہ اگلے ہفتے میں ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لا رہے ہیں پاکستان کے اندر، میں دیکھوں گا کیا وہ بولیں گے کہ بھاٹی میں مزار نہیں ہونا چاہیے، مزار بنانا اسلام کے خلاف ہے، بر امام کو نہیں ہونا چاہیے، اس کی مزار کو گراؤ۔ پاکستانیوں، جب تک تم مزار نہیں گراؤ گے تم مسلمان نہیں ہو۔ بریلویت کے اندر شرک ہے، دیوبندیت کے اندر شرک ہے، اہل حدیثیت کے اندر شرک ہے، اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، گویا یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ایک حضرت سے میں نے بات کہتی، نہیں وہ اس کا یہ موضوع، میں کہا ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کا ایمان عقیدہ موضوع ہی نہیں ہے، اندازہ لگائیے، کیونکہ عوام ناراض ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دعوت کون دے گا لیکچر دینے کے لیے؟ تم یہ ذرا یہ لیکچر دو نا۔ نبی علیہ السلام تو ایک لیکچر دینے گئے تھے وہاں طائف کے اندر، تو وہاں سے پتھروں کی برسات ہوئی تھی، آگے سے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ اخلاق والے نے، سب سے زیادہ علم والے نے، اور سب سے زیادہ انسانیت کے خیر خواہ نے وہاں جا کے ایمان عقیدے کی دعوت دی، تو اس کے بعد وہاں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گئے تھے، تالیاں نہیں بجائی تھی طائف والوں نے، مکہ والوں سے بھی زیادہ مخالفتیں کی تھیں، اور مکہ والوں نے بھی وہاں سے نکال دیا۔ ہر بندہ مکہ میں رہ سکتا ہے، کتے بلی اور خچر رہ سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہیں رہ سکتے۔ جو بھی ان کا ساتھ دے گا، حمایت کرے گا ان کی، بس وہ بھی دشمنی کو گویا دعوت دے گا۔ یہ ایسی دعوت ہے، ایمان عقیدے کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، یہ صوفیوں والی دعوت نہیں ہے کہ دائیں طرف نگاہ اٹھائے 90,000 کو مسلمان کر دیا حضرت نے پھونک مار کے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تک، ایسے ایسے شعر انہوں نے۔ لیکن قرآن کی جب دعوت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو جہاں ہی اور ہے۔ انبیاء کی دعوت کھری دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، رد شرک کی دعوت ہے۔ کھول کھول کے بتایا کہ ابا جان کیوں پوچھتے پکارتے ہو جو تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں، نہیں سنتے ہیں۔ آج کہتے ہیں سماع موتا کا مسئلہ مختلفیہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے جی، صحابہ اکرام سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے غلام اللہ جیسا آدمی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اختلافی مسئلہ۔ اچھا، کچھ صحابہ کہتے تھے کہ سنتے ہیں، کچھ کہتے تھے نہیں سنتے، اندازہ لگائیے۔ مردے اور سنتے، اندازہ لگائیے، اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ مردہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو سنے نہ ہو، سویا ہوا نہیں سنتا ہے، اگر زندہ بھی ہو تو وہ مرا ہوا کیسے سنے گا؟ لیکن ان کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں جی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس جڑ کے اوپر چوٹ ماری کہ جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، شیعہ یعنی معمولی سا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، یہ علمی چیز ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ جس طرح مورتیاں نہیں سنتی ہیں، بت نہیں سنتے ہیں، اسی طرح یہ گنبد والے نہیں سنتے ہیں، قبر والے نہیں سنتے ہیں، مرنے والے نہیں سنتے ہیں، بالکل اسی طرح، بالکل برابر کا معاملہ ہے۔ اور جس طرح مورتیوں کے سامنے جھکنا شرک ہے، اسی طرح قبروں کے سامنے جھکنا، ان کے اوپر چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اندر یہ قبر پرستی کا شرک اسی طریقے سے آ گیا جس طرح قوم نوح کے اندر تھا۔ پہلی قوم جو مشرک گزری ہے 5 دن پاک کی پجاری، نام آئے ہیں سورہ نوح کے اندر۔ 5 اولیاء اللہ کو، سچے مومنوں کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، ان کے مرنے کے بعد قبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتے تھے جو آج ہماری قوم ہے قبر کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھو، باٹی چوک لاہور میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کے عرس کا موقع آتا ہے تو ایسا وہاں ماحول بن جاتا ہے جو کسی دور میں مکے میں بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، ہر شہر سے ڈالیاں آ رہی ہیں، جلوس آ رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں، آ کے ڈھول بجا رہے ہیں، چمٹے بجا رہے ہیں۔ یہ مسلمان قوم ہے۔ بریمام جا کر دیکھو، اسلام آباد میں پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، وہاں جا کے کس طرح ایمان اور عقیدے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی جا کر دیکھو، محی الدین چشتی کے مزار پر جا کر دیکھو، بغداد میں جا کر دیکھو،
مدینے میں جا کر دیکھو، ہر جگہ خلقت ہے قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہوگی۔ ہندو اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے اور یہ یہاں طواف کرتے ہیں۔ وہ بھجن گاتا ہے، یہ قوالی کہتے ہیں۔ وہ پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتے ہیں۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو؟ اسی وجہ سے آج پوری زمین کے اوپر یہ جو افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، بڑھتے جا رہے ہیں، اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور سارے کے سارے جتنے امت مسلمہ کے علماء ہیں، ان کی تقریریں آپ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو ان کے ویڈیوز کو، ان کی تقریروں کو سنو، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خالص توحید بیان کرتا ہو۔ اگر کسی نے توحید بیان کی ہے تو شرک ملا کے کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی کہتا ہے کہ دیکھو وحدت الوجود جو ہے، ساری کائنات ایک ہی ذات کا حصہ ہے، اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ مرنے کے بعد ملائکہ کے اندر شامل ہو کے کاروبار دنیا چلاتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے۔ اور اندازہ لگائیے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ مجھے قرآن و حدیث سے نہیں ملا کہیں، لیکن شاہ صاحب کی بات کو بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انداز ذرا دیکھیے، یعنی قرآن کو جھٹلایا جا سکتا ہے گویا، شاہ صاحب کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محمود الحسن صاحب تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو توحید کی آیت ہے، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے، اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جائے، تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ، ساری توحید ختم، پہلے صفحے کے اوپر شرک اور کفر کو بیان کر کے بتاؤ پورا قرآن کس طرح آپ کو سمجھ آئے گا؟ پہلے صفحے کے اوپر آپ نے شرک کے اندر بدلی کر دیا، کڑاکے کی توحید کی آیت کو۔ شبیر احمد عثمانی نے اسی کو آگے بڑھایا۔ آج دن تک اسی مشرکانہ تفسیر کو گلے سے اور لگائے ہوئے تقی عثمانی ہوں یا رفیع عثمانی ہوں یا آج کے طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، سارے کے سارے اسی تفسیر کو، اسی عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ مدد کے لیے صرف نہیں پکارنا چاہیے، باقی پکارنا بالکل جائز ہے۔ لبیک یا رسول اللہ پکارو، لبیک یا حسین پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اندازہ لگائیے۔ اور یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا، اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ اللہ رہے گا، ہم بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہو جاتا، ہم بھی جنت میں جو چاہیں گے تو ہو جایا کرے گا۔ تو گویا چھوٹے سے اللہ بن گئے، اور جنت میں پہنچو گے تو پھر تم جو کہنا ہوگا نا۔ ایسے مشرکوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اسی کے اوپر اس کی موت آ گئی، انہی کو پکارتے پکارتے، کفر و شرک اور حق و باطل کو ملاتے ملاتے اگر کسی کی موت آ گئی، تو پکی اور آخری بات یہ ہے کہ ان سارے نمک حرام غداروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سارے شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایسا ان کو توحید سے، ایمان خالص سے ان کو ایسی چڑ ہے، کہیں نہ کہیں آ کے ایمان کے اندر وہ شرک جب تک ملائے نا، ان کو بالکل جیسا کھانے کے اندر اگر تھوڑا سا نمک نہ ڈالا جائے تو اس کے بعد مزہ نہیں آتا، ان کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک شرک کو نہ ملائیں توحید کے اندر۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، اللہ بڑا غیور رب ہے۔ اس نے ایسے نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا ما کان من المشرکین۔ ہر جگہ جہاں ان کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا کہ شرک کا ایک دبا بھی اس بندے کے اوپر، وفادار بندے کے اوپر نہیں تھا، تو اللہ کے ساتھ اس طرح وفا کا حق ادا کر گیا اس نے۔ اسی طریقے پر چلنے والے نبی علیہ السلام تھے، اور صحابہ کرام نے یہ انداز اختیار کیا ہے اللہ کے بندوں۔ تب یہ خیر آئی ہے جو آج سے 1500 سال پہلے جو مدینہ ریاست قائم ہوئی ہے، وہ ان بنیادوں کے اوپر قائم ہوئی ہے۔ مدینہ ریاست، نظام مصطفیٰ، یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ آج ہمارے نظام مصطفیٰ کا نام لینے والے کوئی حلوہ بنتا جا کے قبروں کے اوپر، اور دوسرے مدینہ ریاست قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والے جا کے شکرگند کے مزار کے اوپر جا کے لیٹ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہاں سجدہ کہتے ہیں سجدہ نہیں کیا تھا، بوسہ دیا تھا، چوکھٹ کو جا کے بوسہ دیا تھا، تو پوزیشن تو وہی بن گئی۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر جا کے بوسہ دیا ہے؟ اور کل میں نے سنا علی انجینئر کا رو رو کے اندازہ ان کا رونے کا انداز بھی ذاکروں سے بھی آگے چلا گیا، چاہے طارق جمیل ہو چاہے یہ علی انجینئر، رو رو کے کہہ رہا ہے بس قیامت کے دن اللہ سے میں صرف ایک سوال کروں گا، ایک گزارش کروں گا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بس اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاؤں کو جا کے بوسہ دوں۔ اندازہ لگائیے، کیا زندگی میں بھی کسی نے بوسہ دیا جا کے؟ پاؤں کو جا کے بوسہ، قدم بوسی کرنا، یہی تو شرک ہے۔ ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے اللہ کے بندہ۔
تم جنت میں پہنچو گے تو بوسہ دینا نا، سوال کرنا، جنت تو حرام کر دی، جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کافروں اور مشرکوں کے لیے۔ فرمایا ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے شرک کرنے والوں کے ساتھ، یا شرک کے ساتھ ساتھ بات کرنے والوں کے ساتھ، یا شرک کرنے والوں کو اپنا امام کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ خوبی بیان کر رہا ہے اپنی علی جی نے، ان کا شرک بھی واضح کرتا ہے، کھول کھول کے ان کا شرک بھی بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں انہی مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں چندے دیتا ہوں ان کو۔ تو انہی مشرکوں کو چندے دینے والوں اور انہی مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا جنت میں ان کا جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ یہ ناممکن کے لیے بولا جاتا تھا عرب کے اندر اس انداز سے، تاکہ بالکل یقین آ جائے تمہیں اور مومنوں کو بھی یقین آ جائے کہ جب تک یہ ایمان خالص نہیں کریں گے، کفر بالطاغوت نہیں کریں گے، جب تک شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کریں گے، یہ مومن نہیں ہے، تو خالص ایمان اختیار کرو اللہ کے بندو، ورنہ یہ انجام آپ کے سامنے آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بول رہے ہیں۔ تم کیا چیز سگے والد کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ تک نہیں پہنچا ہے، ما لم یاتی کا فتبینی، میری پیروی کرو، میری بات مانو، آدیہ کا صراط سویہ، بالکل آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، یہ شیطان کی بندگی ہے، شرک سارا کا سارا شیطان کی بندگی ہے، یاد رکھیے۔ دو ہی بندگیاں ہیں، ایک اللہ کی بندگی ہے اور ایک شیطان کی بندگی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر فرمایا جب یہ گروہ در گروہ، آج تو تانا دیتے ہیں کتنے ہیں آپ کے ساتھ، اتنی زیادہ، باقی سارے ہی اس طرح حیران ہو کے کہتے ہیں سارے ہی، آپ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جب بڑے بڑے گروہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا آدم کے بچوں، اور کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور یہ کہ صرف میری بندگی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور دماغ نہیں کام کرتا تھا، عقل نہیں تھی تمہاری، ایمان عقیدے کے حوالے سے جب تک عقل استعمال نہیں کرو گے، اتنے بڑے بڑے شرک ان کے سامنے، خدائی کی دعوے بھی ان کے سامنے، آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر بھی کانوں کے اوپر جو نہیں رینگتی ہے۔ اللہ کا کوئی وقار نہیں، اللہ کی کوئی عزت نہیں، جس کا کھاتے ہیں صبح سے لے کر رات تک اسی کا کھاتے رہتے ہیں، اسی کے ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، لیکن اس کی بات کا کوئی وقار نہیں ہے۔ اس کے جو دشمن گزرے ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے ہمدردیاں ہیں، لیکن مالک کے دین کے لیے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے۔ سب کے اندر یقین کیجئے، ایک کو میں نے سنا ہے، وہ طارق مسعود ہوں، وہ طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، آج کے فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں کہیں نہ کہیں سے شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور انہی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی بندگی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان ابلیس جو ہے یہ اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے ابا جان مجھے خوف ہے، یعنی مجھے اندیشہ ہے، آپ کے طرز عمل سے ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے، کوئی غیب کی بات نہیں ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جو آج آپ آگے سے بحثیں کرتے ہیں، نہیں بات مانتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے دوست بن جائیں گے، شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی پیار اور محبت کی دعوت تھی، اس کس انداز سے دلائل کے ساتھ دعوت دی گئی ہے۔ اب ذرا والد صاحب کا جواب سنیے۔ قال اراغب انت عن آلیاتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا، بزرگوں کو چھوڑ دیا تو نے، اتنے بڑے بڑے، اندازہ لگائیے آج بھی ان کا جب سب کفر و شرک لایا، جب یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء نہیں جانتے تھے، بس تم زیادہ جان گئے ہو، وہ بالکل نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو کبھی نہ اس طرح کے دعوے کرتے۔ انہوں نے قرآن سے پھیرا ہے امت کو۔ کتنی سادہ بات میں نے آپ کو مثال آپ کے سامنے دی ہے محمود الحسن کی، کتنی سادہ آیت کا اس نے مذاق اڑایا، کتنی توحید کی آیت کو شرک کے اندر بدلی کر دی ہے۔ اب بھی کہو گے وہ زیادہ جانتے تھے، نہیں جانتے تھے قرآن کو، اگر قرآن کو جانتے ہوتے کبھی نہ کہتے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ یا اللہ مدد کیسے ہو گیا؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ان کو نہیں سمجھ آئی تھی، نہیں سمجھ آئی تھی، ان کے دماغ کے اوپر شیطان سوار تھا، کیونکہ مخلص نہیں تھے، مولوی تھے، دین کو بگاڑا ہے انہوں نے، رہنمائی نہیں کی، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ روکا ہے جب تک ان کا کفر نہ کیا جائے۔ کہ اللہ آپ سے اتنا بھی مطالبہ نہ کرے کہ آپ کہیں اللہ کی بات سچی اور ان مولویوں کی بات جھوٹی، بس اتنی سی بات، اس کو کفر بالطاغوت کہتے ہیں۔ تم ان مولویوں کو اپنا امام مانتے ہو، لیڈر مانتے ہو، اپنا مشاہیر مانتے ہو، رہنما مانتے ہو کہ انہوں نے راہ دکھائی ہے، ہزار ہزار سال سے کتابیں ان کی بغلوں میں دبائے پھر رہے ہو۔ کشف المحجوب ہے جی، یہ نسخہ کیمیا ہے جی، یہ بنیاد الطالبین ہے جی،
یہ حجت اللہ البالغہ ہے جی. اچھا ایسی ایسی کتابیں. جب دوسرے نے دکھایا کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ راستہ روکا ہے انہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہوا، یہ روڑے ہیں راستے میں، جب تک ان روڑوں کو پیچھے نہیں ہٹاؤ گے کوئی خیر نہیں آ سکتی امت کے. جتنی مرضی پلاننگ کرو تمہاری ذلت اور خواری بڑھتی چلی جائے گی. اور بالفرض کسی خطے میں تمہیں اللہ نے آرام و سکون دے بھی دیا تو مرنے کے ساتھ آگ میں اتر جاؤ گے. آج کتنے مثالیں دنیا میں موجود ہیں، کتنے ایسے خوشحال ملک ہیں، ان کے لیڈر ہیں منہ بھر بھر کر اللہ کو گالیاں دیتے ہیں شرک کے ساتھ. بتاؤ مرتے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ سیدھے آگ میں. یہ شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے، یاد رکھنا. اور والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر تو باز نہ آئے تو بتائیے، دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر باز نہ آیا ابراہیم تو اس کے بعد میں تمہیں پتھر ماروں گا، اگر تو باز نہ آیا سنسار کر دوں گا. والد صاحب کہہ رہے ہیں باپ کی شفقت ختم ہو جاتی ہے ایمان خالص کی دعوت دینے سے. یہ وہ دعوت ہے، یہ نہیں کہ آپ کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے. اس دعوت کے لیے تیار ہو جاؤ میرے بھائی. جو سورہ الممتنہ کے اندر کہا کہ جو جنت چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، اس کو تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. بتائیے تب مکے میں وہ کھلبلی مچی تھی اللہ کے بندوں، تب ہجرتیں کرنا پڑی تھی. ورنہ سب سے زیادہ اخلاق والے نے، سب سے زیادہ عزت والے نے، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ قوم کے خیر خواہ نے، صادق اور امین نے جب یہ توحید کی دعوت اٹھائی تھی. کبھی یہ سوچو کیوں نکالے گئے تھے، کیوں علاقے سے کیوں نکلے، کیا معاملہ کیا تھا؟ وہ سارے کہتے تھے ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، دولت اتنی آپ کو دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے. لیکن یہ بات نہ کہیں کہ لات منات ہبل کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں، ان مزاروں کے پاس، ان مندروں کے پاس، ان مورتیوں کے پاس، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نفع نقصان کے مالک نہیں. یہ سنتے نہیں ہیں مزار والے، دربار والے، یہ نہیں سنتے ہیں. ہرا گنبد ہو یا پیلا گنبد ہو یا سبز گنبد ہو، نہیں سنتے ہیں. سننے کا عقیدہ شرک ہے. سورہ فاتر کے اندر کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یہ سننے کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے سنتے ہیں، کہا گیا نہیں سنتے، کہتے تھے سنتے ہیں. اس کا جواب دیا گیا کہ بالفرض سن بھی لیں، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا یعنی سننے کے عقیدے کا انکار کر دیں گے، تمہیں کافر قرار دیں گے، تمہارے دشمن بن جائیں گے. اس حد تک بتایا گیا اللہ کے بندوں. اس لیے غور کرو، ایمان خالص کی دعوت ہے، اس کا ساتھ دو میرے بھائیوں. یہ بریلویت کی دعوت نہیں ہے، نہ دیوبندیت کی دعوت ہے، نہ اہل حدیثیت کی دعوت ہے، نہ پیری مریدی کی دعوت ہے، نہ یہ کوئی سیاسی ووٹوں کا معاملہ ہے. مانو گے اپنا بھلا کرو گے. یہ انسانیت کی خیر خواہی کی دعوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے اپنے مومن بندوں کی کہ دیکھو یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن ان کے خلاف بڑا زبردست مقدمہ قائم ہونے والا ہے. اور یہ وہاں کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے. اس وقت یہ گواہیاں پیش کی جائیں گی، تمہاری باتیں ساری سامنے عدالت کے اندر جب ان کے سامنے رکھی جائیں گی، ویڈیوز چلائے جائیں گے گویا، تو اس کے بعد ان کے منہ بند ہو جائیں گے، منہ پر ٹھپا لگا دیا جائے گا. پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کی پاؤں گواہی دیں گے، ان کی جلد گواہی دیں گی کہ ہم شرک کیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. چیخیں گے، چلائیں گے، خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی وہاں، اور گلے کے اندر توق پڑا ہوا، زنجیریں 70 گز فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گی. کبھی ایک وادی میں گھسیٹیں گے، کبھی دوسری وادی میں گھسیٹیں گے. اور بچھو اور بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے وہاں سانپ ان کا چہرے کے اوپر ڈسیں گے. اندازہ لگے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ حقیقت ہے. قرآن کو پڑھو اللہ کے بندو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے. اور اگر یہ توحید کی دعوت نہیں اٹھاؤ گے، ایمان کی دعوت نہیں اٹھاؤ گے، اس کو مسئلہ نمبر 1 نہیں بناؤ گے اپنی زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اور تم ان جنتوں سے محروم رہ جاؤ گے جو جنتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جن کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، جن کے اوپر ایسے ایسے محلات ہیں کہ جنت کی زمین سے 60 میل اونچے اندازہ لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک موتی سے تراشے ہوئے محلات. اور وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جوانی ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کھانے ایسے ایسے کہ جو بڑے بڑے لوگوں نے دیکھے نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے، مرنے کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. اور کوئی پتہ نہیں کسی کی 1 منٹ بعد موت آ جائے، 1 گھنٹے بعد موت آ جائے. یہ فیصلہ اگر آپ نے نہیں کیا اپنی زندگی کا، ایک بہترین فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کو سیریس لینا ہے، اس کو نمبر 2 مسئلہ نہیں بنانا ہے، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے یہ تمہاری زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے. باقی سارے مسئلے اسی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، سب کچھ وہ کرنے والا ہے. اگر آج اللہ کی طرف خالص ہو کے کوئی جماعت اس طرح بن جائے
اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور اگر یہ غالب نہ بھی آئے کامیاب یہی ہونے والے ہیں، یقین کیجیے اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل رکھے۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔